بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وقال تبارك وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور ذی الحج کا پہلا شروع کا عشرہ ہے۔ بہت بڑی فضیلت والے دن، اور بالخصوص آج کا دن 9 ذی الحج کا، جس کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے، سال کا سب سے بڑا دن اور اللہ کے نزدیک بہت ہی مقبول ترین دن۔ اسی لیے آج کے دن روزہ رکھا جاتا ہے، اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ عرفے کے دن کا روزہ ہوتا ہے۔ چونکہ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں چاند کی گردش کے اعتبار سے تاریخ کے تواتر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک تاریخ بعد ہوتی ہے، چونکہ سرزمین عرب پر چاند کی گردش کے اعتبار سے، تواتر کے اعتبار سے تاریخ ایک دن پہلے چلتی ہے۔ تو چونکہ وہاں کل یوم العرفہ 9 تاریخ تھی، اور ہمارے یہاں آج چاند کے تواتر کے اعتبار سے آج 9 ذی الحج ہے، آج کے دن کی فضیلت ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں یا جن کے شروع ہوتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابناک زندگی کہ روشن باب درخشاں ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک شخص کے ذہن و گمان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی قربانیوں کا ایک تذکرہ چڑھ جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ آپ کی عظمت، آپ کا احترام ہمارے دل میں ہو۔ آپ اللہ کے وہ اولو العزم نبیوں میں سے، اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے، اور اللہ کے خلیل ہیں۔ آپ نے اپنی پوری زندگی کو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک عظیم مثال کے طور پر، اور خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اسوہ قرار دیا، اور اس کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے، کہ جن کے بارے میں بھی ایمان والوں سے یہ کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تمہارے لیے اسوہ ہے، بطور نمونے کے ہے۔ اور یہ اس وجہ سے مقام حاصل ہوا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمائشوں سے گزارا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش پر کھڑے اترتے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پے در پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے لی جانے والی ہر آزمائش میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں انعام دیا، وَجَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کا امام بنا دیا۔ اور پتہ یہ چلا کہ انسان کو کوئی بھی مرتبہ اور کوئی بھی عہدہ بغیر امتحان سے گزرے نہیں ملتا، بغیر قربانی دیے نہیں ملتا۔ ایک چھوٹی سی دنیاوی ڈگری، ایک معمولی سا دنیاوی عہدہ، اسے حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنا اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، وہ انتک کوشش کرنے کے بعد، بے پناہ محنت کرنے کے بعد، بہت ساری چیزوں کی قربانیاں دینے کے بعد انسان کو ایک عہدہ ملتا ہے، ایک مقام ملتا ہے، ایک ڈگری ملتی ہے۔ اور کوئی اگر فقط گھر پہ بیٹھا رہے، محنت نہیں کرے، قربانی دینے کو تیار ہی نہیں ہو، تو اس کو پھر کچھ بھی نہیں ملتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے پوری انسانیت کا امام بنا دیا۔ تو آپ کی قربانیوں کی بدولت، اور ایسی قربانیاں آپ نے دی، ایسی قربانیاں آپ نے دی، یہ جو دن ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کو یاد کرنے کے دن ہے،
یہ صرف ایک ہی قربانی کو پکڑ کر بیٹھ جانا، یہ ایک ہی قربانی کو یاد رکھنے کے دن نہیں ہے کہ ایک جانور خرید کر ہم اللہ کے نام پہ قربان کر کے یہ سمجھیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم نے کر دیا۔ ہاں ضرور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی ایک یادگار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پوری زندگی اور پوری اس زندگی کا لب لباب اور پوری زندگی کا نچوڑ اصل میں یہ وہ دن ہے کہ اس کا تذکرہ ہو، اس کی یاد دہانی ہو، اس پر غور و فکر ہو اور اسے اپنانے کی کوشش کی جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کو دہرایا جائے، اور ہر شخص اپنے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو جذبہ ایمانی تھا، جو توحید اور الوہیت کا ولولہ تھا، جو شرک اور کفر کو نیست نابود کر دینے کی اور مٹا دینے کی اور اس سے پنجہ آزمائی کرنے کی جو جرت تھی، اس جرت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے یہ دن ہے، یہ ایام ہے، اور یہ وہ دن اور یہ وہ ایام ہیں، اور ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ عظیم الشان کارنامے انجام دیے کہ آپ کی ایک ایک چیز کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے کہہ دیا کہ ابراہیم تمہاری ان قربانیوں کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ لوگ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ لوگ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ لیکن ابراہیم ہم نے تمہاری ان قربانیوں کو تا قیامت آباد کر دیا، اور مومنین کے لیے ان کے ایمان کا شعار بنا دیا کہ یہ ایمان کا اور اسلام کا شعار ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو در حقیقت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پر غور کیا جائے، ایک قربانی پر، ایک آزمائش اور امتحان پر غور کیا جائے، اور اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ جو جذبہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا، جو توحید اور الوہیت کا عزم آپ نے ان کے اندر رکھا تھا، اے اللہ اس کا ایک معمولی سا حصہ ہم گناہگاروں کو بھی عطا فرما دیجیے، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری نیا دریا کے کنارے پر پہنچ جائے۔ تو کیا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، آزمایا گیا ابراہیم کو، جیسے سونے کو کھڑا کرنے کے لیے آگ کی بھٹی میں پکایا جاتا ہے، اس کے میل کو، اس کے اندر موجود ملاوٹ کو ختم کرنے کے لیے اسے تپایا جاتا ہے، پھر تب جا کے وہ سونا کھڑا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، شروع ہی سے آزمائش۔ جب آنکھ کھلی اور شعور آیا، سمجھ آئی، تو دیکھا کہ خود ان کے والد، ان کا گھرانہ، ان کا خاندان، ان کا پورا قبیلہ، ان کا پورا گاؤں جو ہے وہ بت پرستی پہ آمادہ ہے، وہ بت پرستی کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ شعور بیدار ہوا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان جو اتنی زبردست صلاحیتوں کا مالک ہے، اتنی زبردست فہم و ادراک کا مالک ہے، اتنی زبردست ہنر اور کاریگری کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، اور یہ خود اپنے ہاتھ سے ایک مٹی کا، ایک پتھر کا بت تراشے، اور اپنی سوچ کے، اپنی فکر کے اعتبار سے اس کے نئے نقش بنائے، اس میں رنگ اور اس میں حسن کو ڈالے، اور اسی کو اپنا معبود مان کے پوجنے لگ جائے، کیسے ہوگا ہمارا؟ یہ انسانی عقل تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو ایک فکر بیدار ہوئی، یہ ہمارے معبود نہیں ہے، یہ سارے باطل ہیں، یہ سارے جھوٹے ہیں، یہ سب دھوکہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایک فکر بیدار ہوئی، اس فکر کی مناسبت سے آپ نے اپنے حقیقی معبود کو تلاشنا شروع کیا، اور اس حقیقی معبود کی تلاش میں نکل پڑے، اس کائنات پر غور کرنے لگے۔ کبھی سورج کو دیکھتے ہیں تو یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ میرا معبود ہے، کیونکہ اس کی روشنی سے پورا عالم منور ہو رہا ہے۔ تو جب رات طاری ہوئی اور سورج رات کے آغوش میں گم ہو گیا، تو پھر آپ نے کہا کہ نہیں، یہ میرا معبود نہیں ہو سکتا کہ جس کو رات کا اندھیرا ڈھانپ دے، یہ تو معذور ہو گیا۔ تو پھر اس رات کے اندر چاند نظر آیا کہ شاید یہ رات کی لیلاکی اور یہ رات کی تاریکی اس کا ثمرہ ہے، اور اس کی طاقت سے سورج کی تابناکی مٹ گئی، تو یہ میرا معبود ہے۔ پھر جب صبح نمودار ہوئی تو وہ چاند خود بندھا پڑ گیا، پھر کہا کہ نہیں، یہ بھی میرا معبود نہیں ہے۔ یہ جستجو اپنے خالق حقیقی کی، اپنے معبودی حقیقی کی تلاشنے کی، یہ فکر بیدار ہوئی۔ تو جب بہت آگے نکل گئے تو پھر اللہ نے کہا کہ ابراہیم، یہ تو میری قدرت کا ایک شاہکار ہے، یہ تیرے واقعی میں معبود نہیں ہے، یہ تیرے واقعی میں۔ پھر اللہ نے اپنا تعارف کرایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معبود حقیقی کو پہچانا۔ اب اپنے معبود حقیقی کو پہچان کر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ مطمئن ہو کر سیپریٹ نہیں ہوئے کہ اب میرا کام بن گیا، اب لوگ بھاڑ میں جائیں، لوگ جو مرضی ان کی وہ کریں نہیں۔ سب سے پہلی فکر کیا پیدا ہوئی کہ اب ان لوگوں کو معبود حقیقی کا تعارف کرانا ہے۔ یہ جذبہ ابراہیمی ہے، اللہ کو پہچان کر مطمئن ہو کر زندگی گزار لینا، یہ اسوہ ابراہیمی یا اسوہ محمدی نہیں ہے۔ اس اطمینان کو اور اس ایمان کو ہر گھر تک اور ہر سینے تک، ہر دل و دماغ تک پہنچانا، یہ جذبہ ابراہیمی ہے۔ اب اپنے اللہ کو پہچان کر کھڑے ہو گئے، اپنے اللہ کو پہچان کر کھڑے ہو گئے۔
क्या फिक्र पैदा हुई अब इन लोगों को भी तो बताना है। ये जो बुतों को पूज रहे हैं, बुतों के आगे सजदा कर रहे हैं, बुतों को अपने माबूद इन्होंने मान लिया है, इन्होंने अपना खुदा अपने हाथ से तराश लिया है, और ये लोग बेचारे इस गुमराही के दलदल में फंसे हुए हैं। अब इनको इस गुमराही के दलदल से बाहर निकालना मेरा काम है। ये जज्बा इब्राहीमी अल्लाह हमारे अंदर पैदा करे कि शिर्क और कुफ्र से अपने आप को बचाने के साथ साथ करोड़ों इंसान को शिर्क और कुफ्र से बचाने की फिक्र बेदार हो जाए। ये जज्बा इब्राहीमी है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद का वो नुक्ता है जो हमारे अंदर आना चाहिए। फिर क्या हुआ? खड़े हो गए। इतना आसान तो नहीं होगा ना। बाप से पंगा लेना है, ख़ानदान से पंगा लेना है, पूरे कबीले से पंगा लेना है, पूरे गांव से पंगा लेना है, और वक्त की जालिम तरीन हुकूमत से पंगा लेना है। और कौन है? तन्हो तन्हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तन्हो तन्हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ कि ये हिकमत होती है, ये फ़िरासत होती है, ये दानाई होती है, और ये तमाम नबियों को अल्लाह ताला ने अता फरमाई है कि वक्त की जालिम तरीन हुकूमतों और ताकतों को तोड़ने के लिए और ज़ेर करने के लिए और ख़त्म करने के लिए उस दौर और उस ज़माने के मिजाज को समझना पड़ेगा। और ये समझना पड़ेगा कि ये ताकतें मजबूत कहाँ से हुई हैं, हमें इनकी मजबूती को वहाँ से ख़त्म करके ज़ेर करना। वो दौर ख़ास तौर पर था मुशाहिदात का, कि लोग देख कर जो है तस्लीम करते थे, मुशाहिदा करते थे, ऐनी गवाह तलाशते थे कि आंखों देखी चीज़ पर यकीन करते थे। उनको समझाना और उनको बताना इतना मुफीद नहीं होता। मुशाहिदात का और एहसासात का दौर था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी तबलीग में, अपनी दावत में इन्हीं मुशाहिदात और एहसासात को इख्तियार किया, है ना। आपको पता था कि इनको मैं जाके समझाऊंगा तो मानेंगे तो है नहीं, है ना। आपने क्या किया? अल्लाह ने एक तदबीर सुझाई। वो तदबीर ये थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुलते थे अंदर ही अंदर कि ये क्या लोग हैं, ये क्या लोग हैं, ये क्या लोग हैं। एक तदबीर अल्लाह ने सुझाई, आपके जहन में एक तदबीर आई कि आपने क्या किया कि इस बुत परस्ती का रद्द इनके जहनों में कैसे आए। तो पूरी कौम का एक दिन मुकर्रर था और वो सारे लोग उस दिन को सेलिब्रेशन के तौर पे बनाते थे और आबादी से बाहर निकल कर मेले ठेले और नाच गानों में मसरूफ़ होते थे और पूरी कौम जाती थी। लिहाजा वो दिन आया, उस दिन का इंतज़ार किया। जब वो दिन आया, सारे लोग अपने घरों से और पूरी बस्ती से बाहर निकल कर उस मेले की जगह पे पहुंच गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं गए। आपके वालिद ने भी कहा तो कहा कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा, आप लोग जाए। अकेले घर पे रह गए। जब सारे लोग चले गए तो आपने कुल्हाड़ा लिया और वो कुल्हाड़ा लेकर जो है आप अपने गांव के सबसे बड़े माबद में पहुंचे जहां बुत रखे हुए थे। आपने एक तरफ से सारे बुतों को तोड़ दिए और जो बड़ा वाला था उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे दी और आप चुपचाप अपने घर आ गए। अब जब कौम शाम को लौटी और वो माबद खाने का पुजारी जब उसने आकर देखा कि ये क्या हुआ, ये तो सारे खंडित पड़े हुए हैं, किसी का सर कहाँ पे है तो किसी का बाजू कहाँ पे है, तो किसी की आँख फूटी हुई है तो किसी की नाक कटी हुई है, तो किसी का सीना टूटा हुआ है, तो ये क्या मंजर हो गया। वो एकदम से चीखा और चीखता वो बाहर आया कि आए क़यामत टूट पड़ी, हमारे माबूदों का ये हश्र किसने कर दिया। देखो मुशरिक कितना अहमक होता है, क्या कहता है हमारे माबूदों का ये किसने हश्र कर दिया। सारी कौम जमा हो गई और सारी कौम हैरान और परेशान कि ये किसने कर डाला। बेक वक्त सबकी ज़ुबान पर एक नाम आया कि ये करने वाला एक ही शख्स है कि जो हमेशा हमारे माबूदों का रद्द करता था, और वो इब्राहीम है। पकड़ कर लाया जाए, गिरफ्तार किया जाए, पेश किया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाएगा, पूरी कौम जमा है। ये मौका था, आपने इसी मौके का इंतज़ार किया, पूरी कौम जमा थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल पूछा गया कि ये हमारे माबूदों का ये हाल किसने किया, तुमने किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। लोग कहने लगे कि आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप हमें जवाब दीजिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं भला जवाब क्यों दूं, आप तो ये जो बड़ा वाला बना बैठा है आप इससे पूछिए ना, ये तो मौजूद था, ये तो देख रहा था आपके मुताबिक और देख रहा है आपके मुताबिक, तो इससे पूछे ना किसने किया है। लाजवाब हो गई पूरी, किसी के पास कोई जवाब नहीं। ये मुशाहिदात और एहसासात का आपने उनकी आंखों से और उनके जहनों से इस बात को तस्लीम करवा दिया कि हाँ ये हमारे भूत ना देख सकते, ना बोल सकते, ना बेचारे कुछ कर सकते हैं, ये तो अपनों को ही नहीं बचा पाए तो हमें क्या बचा पाएंगे। ये जज्बा इब्राहीमी के शिर्क को, कुफ्र के बुतों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तोड़ा। अब इसकी पादाश में गुलपोशी नहीं हुई, हार नहीं डाले गए, उनके साथ में सेल्फी नहीं ली गई, उनके स्टेटस नहीं लगाए गए, उनके नाम के नारे नहीं लगाए गए। दर्दनाक सज़ा का ऐलान हुआ और ये कहा गया कि लकड़ियाँ इकट्ठी की जाएं और बड़ा भयानक अलाव दहकाया जाए। और जब आग की लपटें उठने लगीं और आग की तड़तड़ियाँ सुनाई देने लगीं, लकड़ियों के फटने और जलने की तड़तड़ियाँ, बसा औक़ात आपने भी देखा होगा कि जब आग तेज़ जलती है तो लकड़ियों के फटने की तड़तड़ियाँ सुनाई देती हैं और वो अलाव उठने लगा कि दूर से देखने वाले भी उसकी तपिश को महसूस करने लगे। ऐन उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़कर उस आग में डाला जाने जा रहा है।
حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہے، خوش، گھبرائے نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کی ذات پر ایمان ہے، یقین ہے. آپ کو پکڑا گیا اور اس آگ میں پھینکا جانے لگا ہے منجنیق کے ذریعے سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ اے اللہ کے خلیل، میں آپ کی کچھ مدد کروں. تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کیا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں، تو چلے جاؤ، مجھے اور میرے اللہ کو چھوڑ دو. ایسا جذبہ ایمانی اور ایسا یقین. اب عین آگ میں پھینکا جا رہا ہے، پھر بھی مطمئن ہے، پھر بھی خوش ہے. جب اس آگ میں ڈالا گیا، اس آگ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ برابر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر آگ سے جلنے کا خوف نہیں آیا، بلکہ یہ یقین پختہ ہوتا چلا گیا کہ اگر میرے اللہ نے اس آگ سے میری ہلاکت مقدر کر رکھی ہے تو مجھے آج کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر اللہ نے میرے مقدر میں اس آگ سے بچنا لکھ رکھا ہے تو مجھے کوئی نہیں جلا سکتا. تو پھر مجھے پرواہ کرنے کی، مجھے ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ڈالا جائے آگ میں. پھینک دیا گیا. قرآن نے کہا، اللہ کا آرڈر آیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ آگ ہی میرے خلیل کے لیے، میرے لاڈلے و چہیتے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. اللہ کا حکم پاتے ہی وہ آگ گل گلزار بن گئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جھلسنے کے بجائے اس آگ کے اندر اطمینان کے ساتھ مزے میں بیٹھے ہوئے. لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا. تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہنستے ہنستے دے دی، کچھ نہیں ہوا. ابھی سلسلہ قربانی نہیں رکا، نکال دیے گئے. اب آپ نکلے ہیں ادھر 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 کی ٹھوکر کھاتے 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 ایام زندگی گزرتے چلے جا رہے ہیں. گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا، جا کے فلسطین میں بس گئے. اب وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک عرصہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے گزر رہا ہے گزر رہا ہے گزر رہا ہے. ایک عرصہ گزرنے کے بعد، بڑھاپا طاری ہو جانے کے بعد بھی اولاد کی نعمت سے اللہ نے ابھی نوازا نہیں ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، نا امید نہیں ہوئے. اللہ کی ذات پر یقین اور امید تھا، اور یہ یقین تھا کہ اللہ نے مقدر میں اولاد لکھی ہوگی تو ضرور ملے گی. پھر ایک عرصے کے بعد بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اب پھر امتحان، پھر اللہ کا حکم آیا کہ ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے اس شیرخوار بچے حضرت اسماعیل کو لے کر یہاں سے نکلو، ہم بتائیں گے کہاں جانا ہے. فوراً اٹھ کھڑے ہوئے. یہ نہیں، اتنی بھی تاخیر نہیں کہ اللہ موسم کیا کہہ رہا ہے، اللہ رات ہے یا دن ہے، میرے پاس توشہ نہیں ہے، سامان نہیں ہے، سفر کے لیے سواری نہیں. اللہ کا حکم ہے، جو ہے نکل پڑے. اور اللہ نے حکم دے دیا کہ جزیرۃ العرب، وادی مکہ بے آب و گیا، اور اس ویران اور چٹیل میدان اور سنگلاق پہاڑیوں کی اس وادی میں جا کے اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سامان لیا کھانے پینے کا، کچھ کپڑے لتے بیوی بچوں کے رکھوائے اور نکل گئے. جب سرزمین مکہ مکرمہ میں، وادی مکہ میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کر رخصت ہونے لگے بغیر کچھ کہے. آپ پلٹ رہے. بیوی کو فکر ہوئی کہ بغیر بتائے کہاں جا رہے ہیں، کچھ لینے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. بیوی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم خاموش. کچھ دور بڑے ہوں گے، ہماری مائی نے حضرت اسماعیل کو گود میں اٹھایا اور 2 قدم وہ بھی پیچھے چلی کہ ارے بتائیے تو کہاں جا رہے ہیں، کیا منظر رہا ہوگا. آپ ذرا تصور تو کریں کہ اس میاں بیوی کے رشتے کے اندر کیا تخلص اور کیا یقین اور کیا اطاعت اور فرما برداری ہوگی کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو اس اطمینان پر چھوڑ دے کہ اس کی بیوی اس سے بیجا سوال نہیں کرے گی. اس شوہر کو بھی اپنی بیوی کی صداقت پر اور اطاعت پر اتنا یقین، اور اس بیوی کو بھی اپنے شوہر پر اتنا یقین کہ میرا شوہر. وہ مائی بچے کو لے کر پیچھے تو ضرور چلی، پھر سوال کیا آپ کہاں جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں. پھر کچھ دور اور چلی ہوں گی، پھر وہ مائی بھی سمجھ گئی کہ بات کچھ اور ہی ہے. آپ نے اپنے سوال کو بدلا اور آپ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا. جانتی تھی نا کہ یہ تو اللہ پر فدا ہونے والا بندہ ہے، سوائے اللہ کی محبت کے آگے اس کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھاتی. تو سوال کو بدلا کہ ابراہیم یہ بتائیے کیا اللہ کا حکم ہے ہمیں یہاں رہنے کا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے اور اب آپ نے پلٹ کر جواب دیا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے کہ میں تم دونوں کو یہاں چھوڑ دوں. تو وہ مائی رک گئی اور بطور اطمینان کے ان کی زبان سے ایک تاریخی جملہ نکلا جس کو علماء نقل کرتے ہیں کہ اذن لن یضیعنا، اگر اللہ کا حکم ہے ہمیں یہیں چھوڑ کر جانے کا تو پھر آپ چلے جائیں، وہ اللہ ہمیں یہاں ضائع نہیں ہونے دے گا. ایک عورت اپنے شیرخوار معصوم بچے کو اپنی چھاتی سے چمٹا کر اس وادی غیر ذی زرع کے اندر
ان سنگلاق پہاڑیوں کے درمیان میں جہاں وحشت اور خوفناکی کا ڈیرا ہے، چاروں طرف سے ویرانی اور سناٹے سنائی دے رہے ہیں اور جو ہے وحشی جانوروں کی دہاڑیں سنائی دے رہی ہیں، وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے زن لئی یضیعنا، آپ جائے ہمارا اللہ ہمیں ضائع۔ یہ یقین اللہ کی ذات، یہ وہ خاندان ابراہیمی ہے، یہ وہ دل ہے، یہ وہ جذبہ ایمانی یاد کرنے کا اور اس کا ہمارے اندر اتارنے کی یہ دن۔ چلے گئے بہت دور چلے گئے تو ایک پہاڑی کے چٹان کے پیچھے سے پلٹ کر اپنی بیوی اور بچے پہ نظر ڈالی، دیکھا کہ ہاجرہ بیٹھی ہوئی ہیں بچے کو گود میں لے کر۔ اب اپنے اللہ کے سامنے دامن پھیلائے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری ذریت تیرے حوالے ہے، اور آج یہ جو جگہ جس کو میں ویران چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اس کو گلشن بنا دے، آباد بنا دینا، شاداب بنا دینا۔ آج یہاں پانی نہیں ہے، آج یہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، آج یہاں کوئی انسان تک نہیں ہے، اللہ تو اس جگہ کو آباد کر دینا، یہاں نعمتیں، ثمرات، ہر قسم کی چیز مہیا و فراہم کر دینا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک وہ وادی جو وادی مکہ اور مکۃ المکرمہ آباد ہے، شاداب ہے، وہاں کوئی چیز ہوتی نہیں ہے لیکن دنیا کی ہر چیز وہاں موجود ہوتی ہے، اور لوگ کروڑوں لوگ تڑپتے ہیں وہاں جانے کے لیے، ایک دن اور ایک رات گزارنے کے لیے تڑپتے ہیں، لاکھوں روپے صرف کر کے اپنی تقدیر پر فخر کرتے ہوئے جاتے ہیں اور اللہ سے بار بار دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مکۃ المکرمہ کی حاضری نصیب فرما، ہم بار بار جائیں۔ تو اس طریقے سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو آباد کی اور ساری نعمتیں وہاں رکھ دی۔ پھر اس کے بعد پھر ایک اور قربانی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، پھر اللہ نے خواب میں دکھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کریں۔ تو آپ نے اپنے اس خواب کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، جس کو قرآن نے نقل کیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا آپ اپنے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیجئے اور میں آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں آپ کے اس حکم کی اطاعت پر تیار ہوں۔ ایک شعر کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ فیضان نظر ہے کہ مکتب کی کرامت ہے، کس نے سکھایا اسماعیل کو آداب اولادی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر تھی کہ آپ کی تربیت کا اثر تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک فرما بردار اولاد کیا ہوتی ہے وہ تعبیر اور وہ سلیقہ سکھا دیا کہ باپ کی ایک بات پر ایک رائے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم نہیں دیا تھا کہ میں تجھے قربان کروں گا، آپ سے کہا تھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، صرف خواب کو بیان کیا اور بیٹے نے باپ کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے لبیک کہہ دیا۔ کیسی تربیت ہوگی؟ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اسوہ کہ کیا ہم نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی ہے؟ کیا ہم ایسے ذمہ دار باپ ثابت ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو اس معیار تک پہنچایا ہے کہ ہماری اولاد ہماری اتنی مطیع اور فرما بردار ہے؟ یا ہم اس لائق بنے، ایسا نمونہ اپنی اولاد کے لیے ہم ثابت ہوئے کہ ہماری اولاد ہمارے ہر فیصلے کو تسلیم کر جائے؟ یہ تو دیکھنے والی بات دونوں طرف سے ہے نا، کہ ہم ایسے باپ ثابت ہو رہے ہیں یا ہم نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی ہے۔ یہ نمونہ، یہ اسوہ ابراہیمی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا تخلص اختیار کرے کہ وہ شوہر اپنی بیوی کو آدھی رات کو کہے چلو تو وہ بیوی چل پڑے حضرت ہاجرہ کی طرح، وہ شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ بیٹھ جا تو وہ بیوی سب کچھ چھوڑ کے اپنے شوہر کی بات پر مطمئن ہو کے بیٹھ جائے حضرت ہاجرہ کی طرح۔ اور وہ حضرت ہاجرہ کا وہ تخلص اور وہ محبت اور وہ ایثار اس رشتے پر کہ سب کچھ اپنے شوہر کی مرضی پر قربان کر کے بیٹھ گئی۔ کیا ہم اپنی بیوی سے اس طرح کا تخلص اور اس طرح کا رشتہ قائم کر پائے؟ کیا ہمارے درمیان میں ایسا تخلص ہے؟ آج تو شوہر کو اپنی بیوی کو ایک بات سمجھانے میں بغیر کسی تحفے کے مسئلہ حل نہیں ہوتا، ایک بات منوانے کے لیے تحفہ دینا پڑتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ تخلص نہیں ہے رشتے میں؟ تو یہ بھی سکھایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک اولاد اور ایک باپ کا رشتہ سکھایا ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت سکھائی ہے۔ پھر وہ دن آیا اور وہ وادی مینا جو آج لاکھوں حاجیوں سے بھری پڑی ہے، یہ گاہ مینا کا میدان، یہ گاہ مینا کے خیمے جہاں آج لاکھوں کی تعداد میں حاجی موجود ہیں، اور وہ آج تو وہاں 10 تاریخ ہے، آج ہی کا دن ہے کہ لاکھوں جانوروں کو وہاں قربان کیا جا رہا ہے۔ وہ اسی یاد ابراہیمی میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں کہ نکل پڑا تھا وہ باپ اپنے بیٹے کو لے کر، اور وہ چل پڑا تھا وہ بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پر، وہ تیار ہو کر، وہ خوش و خرم ہو کر، بس اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے۔ اور جب مینا میں پہنچے، اس وادی، اس قربان گاہ میں پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لیٹایا اور چھری گلے پر رکھ دی۔ روایتوں میں آتا ہے چھری چلائی بھی لیکن چلتی نہیں ہے، چھری چلائی بھی لیکن چلتی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت سے چلا رہے ہیں لیکن چلتی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم آیا، اللہ کا حکم آیا کہ اے ابراہیم، آپ نے کر دکھایا، آپ نے
کر دکھایا. اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور پھر اللہ کا حکم آیا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم آپ نے اپنے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر دکھایا. ہمیں آپ کے بیٹے کی قربانی مطلوب نہیں تھی، صرف آپ کا جذبہ ٹٹولنا تھا، اور آپ اپنے اس امتحان میں بھی کھرے اترے. اب حضرت اسماعیل کی جگہ پر یہ دمبا اتارا جا رہا ہے اور آپ اس کو ذبح کیجئے. آپ کے اس قربانی کے واقعے کو رہتی دنیا تک ہم آباد رکھیں گے اور مومنین کے لیے ان کے ایمان کا شعار بنا دیں گے کہ ایمان کی کسوٹی اور ایمان کی پختگی اور ایمان کی تکمیل کے لیے قربانی لازم قرار دے دیں گے کہ ہر ایمان والے کو اگر وہ صاحب نصاب اور صاحب حیثیت ہے اسے اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کرنی ہے. مسئلہ صرف جانور کا نہیں ہے، مسئلہ اس جذبہ ابراہیمی کا ہے، اور وہ جذبہ ابراہیمی ہمارے اندر بیدار کرنے کا ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ ابراہیمی بیدار ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو امتحانات سے اور آزمائش سے گزرتی چلی آ رہی ہے، اور آخر میں ایک باپ کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، اس کی اولاد سب کچھ ہوتی ہے، اس کی اولاد. اور ماں باپ کے اندر اللہ نے فطری طور پر اولاد کے لیے وہ محبت، وہ شفقت، وہ ایثار رکھا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی نعمت اور کوئی دولت اولاد کے آگے ماں باپ کو نہیں بھاتی ہے. یہ چاہے انسان ہو کہ جانور ہو. آپ ایک جانور کو دیکھ لینا، آپ ایک مرغی کو دیکھ لینا، ایک چھوٹی سی اللہ کی مخلوق ہے کہ وہ اپنے بچوں کے خاطر اپنی جان کی بازی لگا دیتی ہے، لیکن اپنے بچوں پر آنچ نہیں آنے دیتی. تو یہ شفقت اللہ نے ماں باپ کے اندر رکھی ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو. اور پھر انسان تو اشرف المخلوقات میں سے ہے، انسان کے اندر تو اولاد کا یہ جذبہ تو بالکل کیسا اللہ نے رکھا ہے. تو یہ آخری جذبے کا امتحان کہ باپ نے بیٹے کو قربان کر دیا اللہ کی رضا کے خاطر. اور پھر اس قربانی کے بعد اللہ نے پھر وہ مقام دیا کہ جس کو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے پھر لوگوں کا امام بنا دیا. وَجَعَلْنَا لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنا دیا اس قربانی کی. تو یہ جانور کی قربانی نہیں ہے، یہ جانور کی قربانی نہیں ہے. یہ جانور تو، یہ میرا اس جملے کو یاد رکھیے، یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جان کا فدیہ ہے. یہ جانور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کا فدیہ ہے. اس لیے اپنی حیثیت، اپنے اسٹیٹس، اپنے معیار کے مطابق جانور خرید کے اللہ کے لیے قربان کیجیے اپنی حیثیت کے مطابق. اور صاحب نصاب ہیں تو ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے. بغیر قربانی کے نجات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کی حیثیت ہو قربانی کرنے کی اور وہ پھر بھی قربانی نہیں کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. من کان لہ ساعۃ ولم یضاحی فلا یقربن مصلانا، جو صاحب نصاب اور صاحب حیثیت ہے قربانی کرنے کا اور وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو یہ قربانی کی نہ کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے. قربانی کرنا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کرنا ہے، اور اس جذبے کے ساتھ کرنا ہے کہ ہمارے اندر جذبہ ابراہیمی پیدا ہو. ایک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا جو اسوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرمایا ہے اور وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کا ایک اور نقطہ ہے جس کو علماء نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظلم کے خلاف، شرک اور کفر کے خلاف اکیلے آواز کو بلند کرنے والے توحید پرور تھے. آج حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کا یہ تقاضا تمام مسلمانوں کو ہے کہ مسلمان ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والے بنے، شرک اور کفر کے خلاف آواز بلند کرنے والے بنے. اگر یہ جذبہ ابراہیمی ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والے نہیں بنتے ہیں، ہم شرک اور کفر کے خلاف آواز بلند کرنے والے نہیں بنتے ہیں، تو یہ جو جانور ہم اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر آپ کی یاد پر ذبح کر رہے ہیں، یہ جانور کل قیامت میں ہم سے سوال کرے گا کہ اللہ گوشت کھانے کے لیے تو انہوں نے مجھے کاٹ لیا تھا لیکن جذبہ ابراہیمی ان کے اندر نہیں آیا. تو ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا. سب سے پہلے تو یہ کہ مومن ظالم نہیں ہو سکتا. ایمان اور ظلم دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. مومن کسی صورت میں ظالم نہیں ہو سکتا. مومن تو وہ ہے کہ جس کی ذات سے، جس کے اقوال سے، جس کے اطوار سے، جس کی عادات سے ہر ایک معمور اور محفوظ ہو. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، باپ اولاد پر ظلم کر رہا ہے، اولاد باپ پر ظلم کر رہی ہے، پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے، بھائی پر ظلم کر رہا ہے، محلے داروں پر ظلم کر رہے ہیں، رشتہ داروں پر ظلم کر رہے ہیں، امام مقتدی امام پر ظلم کر رہا ہے. غرض یہ کہ کوئی خانہ، کوئی شعبہ، حاکم اپنی رعایا پر ظلم کر رہا ہے، ایک مالک اپنے نوکر پر ظلم کر رہا ہے. کوئی خانہ، کوئی شعبہ، کوئی حصہ ایسا باقی نہیں ہے کہ جہاں ظلم نہ ہو. مسلمان بھی ظالم بنے ہوئے ہیں اور ان کے ظلم سے لوگ خود ان کے اپنے پریشان ہیں. بیوی پریشان ہے شوہر کے ظلم سے. آپ پھر کتنا ہی مہنگا جانور لا کر قربان کریں، یہ آپ کی قربانی کسی کام کی نہیں. اگر آپ ظلم سے باز نہیں آتے، آج ہی سے توبہ کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، ان لوگوں سے جا کر معافی مانگیے کہ جو ظلم کے شکار ہیں.
یا جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے یا کیا جاتا رہا، لیکن آج سے کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی ذات سے ظلم نہیں ہونا، دوسری چیز ظالم کو بھی تسلیم نہیں کرنا ہے، یہ جذبہ ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے نمرود کے خلاف، وقت کی طاقتور ترین حکومت کے خلاف، کہ نمرود تیری گنڈا گردی نہیں چلے گی، تیری گنڈا گردی نہیں چلے گی، تیری منمانی نہیں چلے گی، لوگوں کو تو نے اپنا غلام بنایا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ ٹکرا گئے تھے نمرود سے جا کر، وقت کے ظالم اور باطل سے جا کر ٹکرا گئے تھے، یہ ہے جذبہ ابراہیمی۔ یہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ظالم کو سبق سکھانے کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، تو پھر یہ جانور بھی اللہ کے یہاں جا کر ہمارے حق میں دعا کرے گا کہ اللہ میں ایسے بندے کے ہاتھ سے ذبح ہو کر آیا ہوں جو زمین پر ظلم کے خاتمے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، اور میں فخر کرتا ہوں ایسے ہاتھ پر ذبح ہونے پر۔ اور اگر ظلم کو مٹانے کا جذبہ نہیں آیا اور پھر یہ جانور ذبح کر دیا، تو یہ جانور بھی بددعا دیتا جائے گا کہ ظالم کے حمایت سے ہاتھ جان دے کے آیا ہوں، جو ظالم کی حمایت کرتا، جو ظالم کو سپورٹ کرتا تھا، جو ظالم کو ووٹنگ کرتا تھا، جو ظالم کے جھنڈے اٹھاتا تھا، جو ظالم کے نغمے گاتا تھا، جو ظالم کے ساتھ گھومتا تھا، جو ظالم کی تائید کرتا تھا، اور جو ظلم اور بربریت کا بازار جس نے گرم کر رکھا تھا، اس کی پارٹی کو جوائن کر رکھا تھا۔ ایسی قربانیاں، میں کھلے الفاظ میں بول رہا ہوں، ایسی قربانیاں بے معنی ہیں۔ دوسری چیز، شرک اور کفر کے خلاف حضرت ابراہیم نے آواز بلند کی تھی کہ شرک اور کفر نہیں ہوگا، تسلیم نہیں کیا جائے۔ کوئی پیچھے آئے یا نہیں آیا، تنہا اکیلے کھڑے ہو گئے تھے، ہے نا؟ یہ جذبہ کہ ہم شرک کفر کو تسلیم نہیں کریں گے اور شرک کفر کے خاتمے کے لیے حکمت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن آج مسلمان کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ مسلمان شرک سے راضی ہو چکا ہے، کفر سے راضی ہو چکا ہے، اور شرک اور کفر کو سے راضی، میں راضی بمانا یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ آ جائے، یہ دن ہے توحید کے، الوہیت کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے، کہ مسلمان کو اس روح زمین پر شرک ہوتا ہوا دیکھ کر اس کے اندر احساس ایمانی اور احساس فکر بیدار نہیں ہوتا، اور مسلمان دھڑلنے سے شرک ہوتا ہوا دیکھتا ہے اور کہتا ہے آپ کریں آپ کا مبارکبادی دیتا ہے نا، مبارکباد دیتا ہے صاحب، فلانے تہوار کی مبارکباد ہے، فلانی چیز کی مبارکباد ہے، ہیپی ہولی لکھتا ہے، ہیپی دشہرا لکھتا ہے، ہیپی دیوالی لکھتا ہے، اور کہتا ہے تعلقات بیلنس کر کے چلنا ہے صاحب۔ حضرت ابراہیم نے تو نہیں کیے یہ تعلقات بیلنس، انہوں نے تو نہیں سوچا، انہوں نے تو نہیں جا کے کہا یہ کیسا ایمان، یہ کیسا اسلام، یہ کیسے مسلمان ہیں، کیسے مسلمان؟ آپ ان کو دین کی، توحید کی دعوت نہیں دے سکتے تو آپ یہ گھنونا عمل تو مت کیجئے۔ آپ سے کون وہ کہنے آ رہے ہیں کہ آپ کرو، اور آپ، میرا دعویٰ ہے کہ آپ کتنا بھی کر لو گے پھر بھی وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ قرآن کہہ چکا ہے، یہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ یہود و نصارہ اور یہ مشرک، آپ ان کی کتنی بھی تائید کر لو، یہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی طرح پلٹ کر نہیں آ جاؤ گے، ان کے نہیں بن جاؤ گے، نہیں ہوں گے آپ سے راضی۔ یا آپ اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اور خالص توحید پرست بنو، اللہ والے بنو۔ ہمارا مالک، خالق، رازق اللہ ہے، کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی بھوکا مار نہیں سکتا، کوئی کاروبار اجاڑ نہیں سکتا، کوئی جان نہیں لے سکتا۔ اللہ کے حکم اور فیصلے کے بغیر تو تم ڈرتے کس سے ہو؟ تم اللہ پر یقین رکھو، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور جب تمہارے اندر یہ قربانی کا جذبہ آ جائے گا تو پھر اللہ تمہیں ان لوگوں کا امام بنا دے گا جیسے حضرت ابراہیم کو بنایا ہے، اور اللہ کی مدد کھلی اترے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔